اجازت ہے؟ یہ میلادی رنگ کی نعت ہے، میلاد پاک کے حوالے سے۔ حضور کی آمد سے پہلے دنیا کیسی تھی اور حضور کی آمد کے بعد پورے دنیا کیسی ہو گئی، اسی پر پورا کلام ہے۔ کہ نرگسو چمپا چمیلی سنبلو جوہی گلاب، توجہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، کہ نرگسو چمپا چمیلی سنبلو جوہی گلاب، آپ کے آنے کے بعد روح گویا ان میں آئی، آپ کے آنے کے بعد۔ اور دیکھیے گا، دہشت کہتے ہیں آتنک کو، کس کو؟ حضور کی جب ولادت ہوئی مکے میں تو مکے میں بڑے بڑے آتنکوادی تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے انک بڑے۔ کیا تھا ماحول، کیسا بدلا حضور کے آنے کے بعد؟ دیکھیے گا کہ قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں، مگر کے سائے میں مگر دفعتاً پائی رہائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے نبی، توجہ ہے بشر، ہے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ یہ تو میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے ترجمہ کیا ہے کہ اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ سمجھیں؟ ساکھی۔ ہاں، تھوڑا تھوڑا میں بھی بنگلہ کیچ کرنے لگا، اور کیوں نہ کیچ کروں، میرے مخدوم پاک کو جو فیضان ملا ہے وہ قطب بنگالہ حضرت سرکار عطاء الحق پنڈوی گنج نواز سے ملا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو بنگالیت ہمارے اندر بھی آئے گی۔ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ ترجمہ کرتے ہیں، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ حاضر بھی اور سمجھے، حاضر ناظر، حاضر یعنی اپوشٹھت اور ناظر یعنی دیکھنے والا، تو حاضر بھی ناظر بھی، اور شاہد کے اندر دونوں معنی پہلے سے موجود ہے۔ پہلے تو ہم لوگ صرف یہ سوچتے تھے کہ سیلفی سے پریشان ہیں لوگ، سیلفی بناتے ہیں، اب تو سلفی سے بھی پریشان، اور اسی لیے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے علی کا بیٹا بیٹھا۔ شہید یعنی شاہد کے دونوں معنی ہیں، حاضر بھی اور
وہ کیسے؟ قرآن پاک میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب یعقوب پر موت طاری ہو رہی تھی تو اے یوسف کے بھائی بندھو تم لوگ اپستھت تھے, حاضر تھے. یہ حاضر کس کا ترجمہ ہے؟ شہداء کا. کس کا؟ زور سے بولو. ایک چلیے حدیث سنا دوں جو چچا تو چچا بچے کو بھی یاد ہوگی. سب کو یاد ہے یار, جب سامنے میت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا, اس کے بعد وہ میتنا, پھر کیا کہتے ہو؟ وہ شاہدنا, پھر بس شاہدنا. اے اللہ ہم میں جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما, جو مر گئے ان کی مغفرت فرما, اور جو رب العزت نے جواب دیا اے محبوب ان سے پوچھو ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون, کہ جب اگر فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں تو جب ہم انہیں بیٹیاں بنا رہے تھے تو وهم شاہدون, تو کیا وہ دیکھ رہے تھے؟ یہ دیکھ. ایک آیت اور ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو رمضان کا مہینہ دیکھ لے پالے وہ روزہ رکھے. اور ایک آیت اور ہے جب حضرت یوسف پر زلیخا نے الزام لگایا, تہمت لگائی, تو کسی بڑے نے نہیں, ایک 6 ماہ کے ششو نے, ایک بچے نے گواہی دی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, گواہی دی دیکھنے والے نے. تو ہم سمجھ گئے کہ شاہد کا مطلب حاضر بھی ہے. اور کلیئر ہو گیا نا؟ اب ان سے بحث کر لو گے نا؟ بس ٹھیک, الحمدللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا, یعنی حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. میرے دادا حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ, میرے ابا کے ابا, وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا اے چھپی بات بتانے والے, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر دیا, ساکھی بنا. اور گواہ کہتے کسے؟ گواہ اسی کو کہتے ہیں جو جہاں گھٹنا گھٹے وہاں وہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. سمپل سی بات ہے. سڑک پہ درگھٹنا ہوئی, کسی نے کسی کو گولی مار دی, کورٹ میں جسٹس کے سامنے ساکھی کو پیش کیا گیا, گواہ کو. اس سے پوچھا گیا بتاؤ جب یہ گھٹنا گھٹی تو تم حاضر تھے, اپستھت تھے؟ تو اس نے کہا مائی باپ سوری I got delayed, میں 5 منٹ لیٹ پہنچا. بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ موقع واردات پہ اپستھت ہونا ضروری ہے, حاضر ہونا ضروری. اچھا, ایک گواہ جو ہے ساکھی آدھا گھنٹہ پہلے سے موجود ہے, حاضر, اسی کے سامنے بندوق نکالا, اسی کے سامنے گولی چلی, اسی کے سامنے مرڈر ہوا, اسی کے سامنے ایمبولینس آئی, سب کچھ اس کے سامنے ہوا, لیکن ہی واز بلائنڈ, اندھا تھا. گواہی مانی جائے گی؟ اپستھت ہے لیکن دیکھنے والا نہیں ہے. تو ساکھی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, حاضر بھی ہو اور ماشاءاللہ ناظر بھی ہو. دادا میاں نے اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا. مطلب صاف, اے مصطفیٰ آپ گواہ ہو, اور گواہ پہلے ہوتا ہے, گواہی بعد میں. یاد رہے, پہلے وہ دیکھے گا تب نہ گواہی دے گا. تو گواہ ساکھی پہلے, عدالت میں کاروائی بعد میں. اے مصطفیٰ آپ گواہ, مطلب صاف کہ سب کچھ ہم نے بعد میں بنایا, آپ کے نور کو پہلے بنایا. یہ تو خیر چلیے میں نے قرآن سے سمجھایا. بھائی یہ تھوڑا
تھوڑا اپنی بدھی سے, اپنے دماغ سے بھی ذرا کیچ کرو. تھوڑی سی ایسی بات کروں جو آپ لوگ سمجھ جائیں. میں بہت زیادہ اکیڈیمک اور ٹھیٹ ہندی یا اردو میں بولنے کے موڈ میں نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے امر شونار بانگلہ بھاشا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. توجہ چاہوں گا اس, دیکھیے گا. آخر سب سے پہلے بنانے کی وجہ کیا تھی, اس کو ذہن میں پہلے رکھیے. پہلے اس کو 29 رمضان کو, 29 رمضان کو کیا حال ہوتا ہے سب کا؟ سب لوگ چاند دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو. خیر, جو لوگ روزے دار ہیں وہ تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک دن اور دے دے, چاند نہ نکال, ایک دن اور, ایک دن اور. اور جو لوگ چھپ چھپ کے کھانے پینے والے ہیں, 29 رمضان کو 4 بجے عصر سے پہلے مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. امام صاحب کی نظر پڑی, دیکھا ادھر بدبخت چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے, چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا. ارے پہلے سورج کو چھپنے تو دے, تب نہ چاند دکھے گا. کہ حضور معاف کرنا, 29 دن چھپ چھپ کے کھایا تھا. سوچا آج چاند ہو جائے تو کل نارائن گنج اور ڈھاکہ کے سڑک پہ نکل کے کھاؤں. ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. خیر مغرب تک, مغرب کی اذان ہو گئی, نماز ہو گئی, کہیں سے کوئی سوچنا نہیں, کوئی خبر نہیں, چاند کی کوئی خبر نہیں. 7 بج گیا, کوئی خبر نہیں. 8 بجے 2 لوگ آئے. توجہ چاہوں گا, حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. امام صاحب خوش ہوئے کہ چلو ماشاءاللہ تراویح سے پہلے آیا ہے, تو اب تراویح نہیں پڑھنا پڑے گا. ہاں بتاؤ کب ہوا, کیسے ہوا, دیکھا کیسے؟ کہ حضور معاف کرنا, میں نے دیکھا نہیں, سنا ہے. کیا کہا؟ I heard, I never seen, I heard, میں نے سنا ہے. سارا موڈ امام صاحب کا خراب ہو گیا. آدھے گھنٹے کے بعد پھر 2 گواہ آئے. حضور حضور اعلان کر دیجئے چاند ہو ہی گیا. اچھا ماشاءاللہ, ہاں کہاں سنا؟ تو وہ سعودیہ سے نیوز آ رہی تھی, میں نے موبائل میں سنا ہے. امام صاحب نے اٹھایا ڈنڈا کے بعد, کیا میں سننے بیٹھا ہوں؟ ارے کوئی دیکھنے والا بتاؤ. 9 بج گیا, عشاء ہو گئی, تراویح ہو گئی, خالی سننے والے سننے والے. 10 بج گیا. کتنا؟ تو جو اذان دیتے تھے, کیا کہتے ہیں آپ لوگ, مؤذن. مؤذن صاحب بیچارے بوڑھے تھے, ڈنڈا لے کے چلتے تھے, اور سنیوں کی مسجد میں مؤذن بوڑھے ہی ہوتے ہیں. یہ بھی عجیب اتفاق ہے. ڈنڈا ٹیکتے ہوئے آئے, کہیں حضرت امام صاحب آپ جوان ہیں, آپ جاگیے, مجھے اجازت دے دیجئے میں مسجد کا دروازہ بند کر دوں. وہ کیوں؟ سب سننے والے آ رہے. چاند ہونا ہوتا تو اب تک خبر آ جاتی. سب سننے والے آ رہے, دیکھنے والا تو کوئی آ ہی نہیں رہا. امام صاحب نے کہا چچا آپ جاؤ, سو جاؤ, میں نہیں دروازہ بند کروں گا, میں پرتیچھا کروں گا, انتظار کروں گا, شاید کوئی سننے دیکھنے والا آ جائے. 10:30 بجے 2 گواہ پھر آئے. حضور حضور اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. امام صاحب جلے بیٹھے تھے, بھنے بیٹھے تھے, کہیں لگتا ہے یہ لوگ بھی سن کے آ رہے ہیں. تو کہا کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ کہ نہیں حضور, ہم ساکھی ہیں, ہم نے سنا نہیں, ہم نے دیکھا ہے. کیا کہا؟ ارے امام صاحب کود پڑے, اور اسی وقت تکبیر تشریق پڑھنے لگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے زور زور سے, جھوم گئے. اور اس کے بعد پھر بیٹھالا, کہا جب دیکھا ہے تو بتاؤ کب دیکھا ہے, کس سمے دیکھا ہے, کتنی دیر تک دیکھا ہے, کتنا بڑا دیکھا ہے, بادل تو نہیں تھا, غبار تو نہیں تھا, مطلع صاف تھا کہ نہیں. سارے پرشن سوال کرنے کے بعد جب بالکل سنتشٹ ہو گئے کہ ہاں دیکھا ہے, تب کاغذ نکالا, کتاب القاضی الی القاضی.
ایک گاڑی دوڑا دیا ڈھاکہ، ایک کملا، ایک ادھر چٹوگرام، پورے بنگلہ دیش میں خبر ہو گئی کہ نارائن گنج میں اور آس پاس میں چاند دیکھا گیا۔ کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والا آیا۔ کب؟ زور سے بولو، جب دیکھنے والا آیا۔ اس کے بعد پھر امام صاحب نے مؤذن کو اٹھایا، بہت جلدی تھی دروازہ بند کرنے کی، اب بند کر دو، اب there is no need of any eye witness، اب کسی گواہ کی، کسی ساکھی کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ بلا تشبیہ، اللہ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد، وہ اننت ہے، اسیمت ہے، نراکار ہے، وہ سارے جگ کا رچیتا ہے، سب کو بنانے والا ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں، اللہ ایک ہے۔ یہ پیغام تھا جو لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین نے اپنی قوم کو دیا۔ سب سے کہا، آدم آئے اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے۔ نوح نے کہا میں نے سنا ہے، ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے، اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے، اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے، یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے، یوسف نے کہا میں نے سنا ہے، شعیب نے کہا میں نے سنا ہے، ادریس نے کہا میں نے سنا ہے، لوط نے کہا میں نے سنا ہے، یسع نے کہا میں نے سنا ہے، الیاس نے کہا میں نے سنا ہے، ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے، جناب زکریا نے کہا میں نے سنا ہے، یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے موسیٰ صفت کی تجلی تو دیکھی، کیا اللہ کو بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ آئے اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، امر شنار نبی، شنار مصطفیٰ محبوب جب آئے اور 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا اے آمینہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، میں ساکھی ہوں، میں نے سنا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد میں توجہ ہے، پلیز ڈونٹ لک دیئر اینڈ ہیئر، لک ایٹ می، پوری توجہ کے ساتھ۔ جب مسجد میں چاند کو دیکھنے والا آیا تو امام صاحب نے کیا کیا؟ دیکھنے کے بعد، گواہی لینے کے بعد، تصدیق کے بعد دروازہ جورے بولیں، مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح دنیا میں جب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے والا یعنی دیکھنے والا جب دنیا میں آیا تو اعلان ہو گیا کہ اے فرشتوں اب میں نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر رہا ہوں۔ اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب تک اس لیے آ رہے تھے کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر رہا ہوں کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی
I was the prophet at that time when Adam alayhi salam was between soil and water. جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے تب بھی میں نبی تھا، تب بھی میں نبی تھا. قرآن پاک کی ایک آیت ابھی ہمارے صوفی صاحب نے پڑھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین، اللہ تعالیٰ فرما رہا میں زمین میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ سمجھے؟ عام فہم میں کہا جاتا ہے ڈپٹی، وائس ریجنٹ، یا پھر نائب، یا پھر اپ، جو بھی آپ کہہ لیجئے، کئی معنی ہے. لیکن یہ خلیفہ بنا کہاں سے؟ خلف سے. کس سے بنا؟ خلف کا مطلب پیچھے، سلف کا مطلب آگے. جیسے آپ، میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ میرے سلف ہیں اور جو میرے پیچھے ہیں وہ میرے خلف ہیں. یہ کہاں سے آواز چو 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 آ رہی بھائی؟ حجت بنگال بند کرو. نہیں پنکھے کے لیے آدمی آپ نہیں سن پا رہے ہیں؟ کمال ہے. توجہ ادھر دیکھو میری طرف. تو سلف آگے اور خلف پیچھے. اللہ پاک اپنا خلیفہ بنا رہا. یہ بتاؤ خلف کے لیے سلف ضروری؟ بھائی اگر آپ خلف ہیں تو کوئی آپ کا سلف ہوگا، اسی سلف کے آپ خلف ہوں گے. جیسے میرے سلف کون ہیں؟ حضور غازی ملت، ان کے سلف محدث اعظم، ان کے سلف جو ہیں ان سے پہلے حکیم الاسلام سید نظر اشرف، ان سے پہلے حضرت مولانا فضل حسین، ان سے پہلے حضرت مولانا سید منصب علی، ان سے پہلے حضرت مولانا سید قلندر بخش. یہ ہمارا شجرہ ہے. 27 بار جاؤ اوپر تو غوث پاک تک پہنچ جاؤ. تو غوث پاک میرے دادا ہیں، میرے سلف ہیں، میں ان کا خلف ہوں. تو خلف کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی سلف ہو، اور اللہ سلف اور خلف سے پاک ہے. اللہ کے نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں، کیونکہ نہ وہ پہلے سے بھی پاک ہے، آگے سے بھی پاک ہے، پیچھے سے بھی پاک ہے، اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے. اللہ حد اور حدود سے پاک ہے، جہت و جہاد سے پاک ہے، پورب پشچم اتر دکھن اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کے نہ آگے نہ پیچھے، وہ آگے پیچھے سے پاک. تو جب وہ کسی کا سلف نہیں تو پھر آدم خلف کس کے ہیں؟ ہائے ہائے کیچ کرو یار، کاش مجھے بنگلہ آتی. جب پھر دوہرا دوں کہ جب اللہ کسی کا سلف نہیں تو پھر اس کا خلف کیسے؟ اس کا خلف کیسے؟ اور آدم خلیفہ تو کس کے خلیفہ؟ تو حضور نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آتما روح اور شریر کے بیچ میں تھے. مطلب صاف ہے، رب تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور پھر اسی نور کا خلیفہ آدم کو بنا کے دیا. ابن عبد الرزاق کی مصنف میں ایک حدیث جابر، یہ ساری سلفی برادری اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے، کوئی ضعیف کہتے ہیں، کوئی موضوع کہتے ہیں، لیکن کتاب کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور پوری شان سے فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے سب کو بنایا. اور یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ پہلے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ نبی ساکھی، گواہ، اور گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں ہوتی ہے. حضور فرما رہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، توجہ،
میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب اور گل، مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. اور جامع ترمذی جو صحیح ستہ کی کتاب ہے، ان سلفیوں کو سنا دینا، صحیح ستہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور نسائی، اسی میں تیسری کیٹیگری کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ ہے ترمذی، جامع ترمذی. اس میں یہ حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم روح اور شریر کے بیچ میں تھے. تو کیا سمجھے آپ کہ جب نبی آدم سے پہلے، اب توجہ چاہوں گا میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جو سوال کیا گیا، جب نبی کس سے پہلے؟ آدم سے پہلے، تو پھر آدمیت سے بھی پہلے. جب انسان سے پہلے تو انسانیت سے بھی پہلے. اور آسان کر دوں، جب منشیہ سے پہلے تو مانوتا سے بھی پہلے. جب بشر سے پہلے، سب سے پہلے بشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. زور سے بولو. اور حضور کا نور، حضور نبی ہیں آدم سے پہلے. تو جب بشر آدم سے پہلے تو آدمیت سے بھی پہلے، جب انسان سے پہلے تو انسانیت سے پہلے، جب بشر سے پہلے تو بشریت سے بھی پہلے. اب یہاں ایک سوال میں علماء سے کر رہا ہوں، کیا سمجھے؟ یعنی میرا نبی بغیر بشریت کے بھی نبی رہ چکا ہے. ہائے 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 ہائے، کیچ کرو. میرا نبی he was a prophet without humanity, without انسانیت, without being a human being, بغیر بشریت کے بھی نبی، زور سے بولو، رہ چکا ہے. اب میں ان جاہل سلفیوں کو سمجھاؤ کہ بشریت کے لیے، نبوت کے لیے، نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں ہے، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. 40 سال کے بعد نبی کو بشریت نہیں، نبوت نہیں، حکم ہوا کہ اے نبی اب اعلان کر دو. Now the time has come to make endeavor amongst the people, to make an اعلان that you were نبی before. اب وقت آ گیا. تو میرا نبی جب بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے تو ہم سمجھ گئے نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری. تو اے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، کیا بنا کر بھیجا؟ تفسیر کی ایک کتاب ہے، تفسیر روح البیان، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں، لفظ شاہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شاہد کا مطلب، میں 2 منٹ جو ہے اگر بات سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی سبحان اللہ کہہ دینا، میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں. شاہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اول مخلوق لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد من العدم وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. پرتھم رچنا جب اس رچیتا نے رچی، and that was the نور of holy prophet، جب مصطفیٰ کے نور کو بنایا تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی وحدانیت سے نبی کو دکھایا. کیوں؟ کیونکہ نبی سب سے پہلے، زمین و زماں سے پہلے، مکین و مکہ سے پہلے، چنین و چنا سے پہلے، برگ و ثمر سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، بحر و بر سے پہلے، افلاک کی کروٹوں سے پہلے، لیل و نہار کی گردشوں سے پہلے، چندرما سے پہلے، سورج سے پہلے، پاتال سے پہلے، آکاش سے پہلے، ستاروں سے پہلے، پوری کائنات سے پہلے. جب اللہ نے اس نور کو بنایا تو ایک سوال ہے کہ جب ہر چیز سے پہلے بنایا تو پھر رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟
اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی میں نے دیکھا کہ ایک صوفی صاحب سوال کر رہے تھے، ایک بچے نے بہت معقول جواب دیا، صوفی صاحب نے اس کو 1000 ٹوکا دیا، 1000۔ وہ لڑکا ہے، اس سے پوچھو کہاں رکھا بیٹا وہ 1000 ٹکا؟ پاکٹ میں۔ بیٹھ پاکٹ نہ ہوتا تب تو کہا کہ کسی اور پاکٹ میں رکھ لیتا، وہ بھی نہ ہوتا تب تو کہا کہ ٹوپی میں چھپا لیتے، ٹوپی بھی نہ ہو تب تو کہا کہ گھر میں رکھ لیتے، گھر بھی نہ ہو تب تو کہا ددھیال میں رکھ دیتے، دادی کے گھر، دادی کا گھر بھی نہ ہو تب تو کہا ننیال میں رکھ دیتے، نانی کے گھر۔ میں نے کہا ننیال بھی نہ ہو تب تو دھیرے سے شرما کے کہا سسرال میں رکھ دیتے۔ میں نے کہا سسرال بھی نہ ہو تب تو جھڑک کے گھبرا کے کہتا حضور کہیں بھی رکھ دیتے، کسی جگہ رکھ دیتے۔ میں نے کہا کوئی جگہ نہ ہو تب کیا سمجھے آپ کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ہر جگہ سے پہلے بنایا تو پھر رکھا کہاں؟ اسی کا جواب علامہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں، شاہد بوحدانیت الحق، یعنی مشاہدہ کیا حق کی وحدانیت سے۔ اس کو یوں سمجھو کہ ابھی جیسے کوئی صاحب کھڑے ہو کے کہے میں نے نورانی میاں کو منچ پہ دیکھا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی کہے اکیلے دیکھا تو یہ جھوٹ ہے۔ میرے دائیں بائیں ہر طرف علماء بیٹھے ہیں تو اکیلے کیسے دیکھو؟ And if you want to see me alone, then you have to come to the place where I'm staying alone. مجھے اکیلے دیکھنا ہے، بالکل ایکانت میں دیکھنا ہے تو وہاں آؤ جہاں میں اکیلا ہوں۔ اس میلے میں دیکھ کے اکیلے نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا سمجھے کہ ایک کو دیکھنا اور توجہ اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا اور واحد کو دیکھنا اور اس کی وحدانیت کو دیکھنا اور ون کو دیکھنا اور اس ون کی وننس کو دیکھنا اور اسی طرح احد کو دیکھنا اور ہے، اس کی احدیت کو دیکھنا اور ہے۔ یاد رکھنا بنگلہ دیش والوں، ہم تم سب انشاءاللہ قیامت کے میدان میں رب کے جلوے کو دیکھیں گے۔ جو یہ بولیں انشاءاللہ، اپنے بھی دیکھیں گے، غیر بھی سب۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن قیامت کے دن دیکھیں گے۔ یاد رکھنا اکیلے نہیں، محشر کے میلے میں دیکھیں گے۔ تو ایک ہم ہیں، تم ہو جو ایک کو دیکھیں گے مگر اس کے اکیلے پن کو نہیں، واحد کو دیکھیں گے مگر اس کی وحدانیت کو نہیں، اور ایک میرے نبی کا نور ہے جس نے واحد کو بھی دیکھا، وحدانیت کو بھی دیکھا۔ اور کیا دیکھا؟ What he have seen، کیا دیکھا؟ شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود، نتھنگ سے ایگزسٹنس دیکھا، عدم سے وجود، یعنی ابھی کچھ نہیں ہے، نور مصطفیٰ نے دیکھا۔ اب سورج بن رہا ہے، نبی کا نور دیکھ رہا ہے، چاند بن رہا ہے، نبی کا نور دیکھ رہا ہے، ستارے بن رہے ہیں، نبی کا نور دیکھ رہا ہے، آبشار کے نغمے جاری ہو رہے ہیں، نبی کا نور دیکھ رہا ہے، جنت بنی نبی کا نور دیکھ رہا ہے، جہنم بنی نبی کا نور دیکھ رہا ہے، دھرتی پون آکاش گگن سب بنا نبی کا نور دیکھ رہا ہے، ایک ایک کر کے جو کچھ بنا نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم حضرت جبریل بنے، نبی کا نور دیکھ رہا، میکائیل بنے، نبی کا نور دیکھ رہا، اسرافیل بنے، نبی کا نور دیکھ رہا، اسرائیل بنے، نبی کا نور دیکھ رہا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین سب بنے اور نبی کا نور۔ مطلب صاف ہے، گویا قرب خاص میں رکھ کر
اپنے پاس میں رکھ کر اپنی وحدانیت سے جلوے دکھا کر گویا رب یہ فرما رہا کہ اے میرے پیارے، اے میرے سنار نبی، اے میرے محبوب، میں نے اسی لیے تو سب سے پہلے آپ کو بنایا تاکہ سب کا بننا تم دیکھو، تیرا بننا کوئی نہ دیکھے۔ اور جب کوئی پوچھے کہ چندرما کس نے بنایا، تارے کس نے بنائے، آسمان کس نے بنایا، تو لوگ سن سن کے گواہی دے، تم دیکھ دیکھ کے گواہی دو۔ 40 سال کے بعد میرا نبی نبی نہیں بنا، نبی تو وہ آدم سے پہلے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ اب اس سے لگتی ہوئی ایک بات اور عرض کروں گا، تھوڑی سی وہ ہے، بات دل میں اتر جائے تو محبت سے جو ہے بات کو رکھنا۔ یہ کہا ہم نے گواہ بنا کر بھیجا، کیا فرمایا؟ یہ اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے میں گھس جائے، ڈھک جائے، تاکہ جس کام کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام آ جائے۔ گواہ بنا کر بھیجا، اور بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اگر میں کچھوچا شریف میں نہ ہوتا تو یہاں آ پاتا؟ تو میں وہاں سے یہاں بھیجا گیا۔ اب اگر بھیجا کا مطلب ان کے بھیجے میں یہ آتا ہے کہ آج پیدا ہوئے ہیں، تو سمجھ جاتا کہ میں 48 سال کا ہو گیا ہوں، دیکھیں گا کہ آج ہی پیدا ہوئے نورانی میاں، آج میں پیدا نہیں ہوا ہوں، بھیجا گیا۔ تو پیدا ہونا اور ہے، بھیجا جانا اور ہے۔ بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے ہو۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو مکے کی دھرتی پر گواہ بنا کر بھیجا، کیوں؟ کیونکہ نور بن کے تو آپ پہلے سے تھے، نبی تو آپ پہلے تھے، بھیجا بعد میں۔ اور بھیجنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر بھیجنا نہیں ہوگا۔ ایک بھیجنے والا، بیچ میں آنے والا، اور سب سے نیچے ہے پانے والا۔ توجہ، ایک پتر لکھو لیٹر، تو آپ ہوں گے بھیجنے والے، لیٹر ہے آنے والا، اور جس کے نام لکھا ہے وہ ہے پانے والا۔ کلیئر ہو رہا؟ تو یہ 3 انگلی ہے، یہ اوپر والی بھیجنے والی، بیچ والی آنے والی، نیچے والی پانے والی۔ تینوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے نا، مطلب جو بھیجنے والا ہے وہ آنے والے کی طرح نہیں، اور جو آنے والا ہے وہ پانے والے کی طرح۔ ان تینوں انگلیوں پر اچھے سے دیکھیں، تینوں ایک دوسرے سے ملتی، کنیکٹ ہوتی کر کے دیکھو۔ یہ بیچ، یہ جو بیچ والی انگلی ہے نا، سگنیفیکنٹ فنگر، یہ بڑی خاص ہے، اس کا کنیکشن ڈوبل ہے۔ یہ اوپر والی سے بھی ملتی ہے، نیچے والی سے بھی، اوپر والی سے بھی، نیچے والی سے بھی، ملا کے دیکھو۔ میرے پاس کوئی اسپیشل انگلی نہیں، کائی اوپر والی سے بھی، نیچے والی سے بھی، اوپر والی سے بھی، اور ہاں، اگر یہ نیچے والی چاہے کہ میں اچھل کے، کود کے، بائی پاس کر کے، اوورٹیک کر کے اوپر والی سے مل لوں، تو جب تک بیچ والی سے نہیں ملے گی اوپر والی سے۔ یاد رکھنا، اللہ کی ذات اوپر نیچے سے پاک ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا تشبیہ، خدائے بزرگ و برتر نے، میری طرف دیکھو بھائی، اوئے چچا ادھر، بلا تشبیہ خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے، ہدایت سمجھیں، مارگ درشن کے لیے، گائیڈنس کے لیے ایک بیچ
والا بھیجا. کیچ کرو یار. خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کے پد پردرشن گائیڈنس کے لیے, ہدایت کے لیے, ان کو مارگ دکھانے کے لیے ایک بیچ والا زور سے اور اسے بیچ میں رکھا, بھیجا اور بیچ میں رکھا تاکہ سب سمجھ جائے کہ اے مصطفیٰ, توجہ, اے محبوب آپ بیچ میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ رب اور سب کے بیچ کی کڑی ہو. بیچ میں اسی لیے تاکہ سب سمجھ جائے کہ آپ نہ رب کی طرح ہو نہ سب کی طرح. لاسٹ پوائنٹ, دین انشاءاللہ ول میک سلام. بالکل توجہ کے ساتھ, بلا تشبیہ, بیچ میں رکھ کر. گویا رب تعالی یہ فرما رہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے اور بندوں کے بیچ میں رکھا. کیوں؟ تاکہ تم مجھ سے لیتے رہو, میرے بندوں کو دیتے رہو. قرآن مجھ سے لو, بندوں کو دو. جیون کا سمویدھان مجھ سے لو, بندوں کو دو. طرز حیات مجھ سے لو, بندوں کو دو. فرضیت صلاۃ مجھ سے لو, بندوں کو دو. فرضیت روزہ مجھ سے لو, بندوں کو دو. فرضیت حج مجھ سے لو, بندوں کو دو. اب نعمتیں مجھ سے لو, بندوں کو دو. برکتیں مجھ سے لو, بندوں کو دو. عظمتیں مجھ سے لو, بندوں کو دو. رفعتیں مجھ سے لو, بندوں کو دو. جاہ و جلال مجھ سے لو, بندوں کو دو. فضل و کمال مجھ سے لو, بندوں کو دو. حسن و جمال مجھ سے لو, بندوں کو دو. جود و نوال مجھ سے لو, بندوں کو دو. اے مصطفیٰ بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ ساری نعمتیں تم مجھ سے لو, بندوں کو دو. اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ آپ کو, توجہ, آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو, اور اے میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ محبوب سے لیتے رہو. تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتا. تو نبی آدم سے بھی پہلے نبی, اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی, اعلان نبوت کے بعد میں بھی نبی. اب سوچو یہ کیسے مسلمان ہیں جب یہ نبی کے نہ ہوئے تو ہم سبھی کے کیا ہوں گے. مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوب پر سچی عقیدت کے ساتھ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت ہو گیا, انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گا. اور ساتھ ساتھ یہ میری اپیل بھی سنتے چلیں, یہ جو ادارہ ہے آپ کا محبوب, اس کا تعاون کرتے رہیں. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ 1 ٹکا یہاں دو گے 10 ٹکا وہاں ملے گا, اس میں کوئی گھوٹالہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.